اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطانی وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو یہ آیہ کریمہ خطاب جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے کر رہی ہے، مگر پیغام جو ہے وہ امت پیغمبر کو یہ دیا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کی کمینگاہ میں، ہمیشہ انسان کو وسوسہ ڈالنے میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرے۔ اگر آپ اس آیہ کریمہ کی جہاں تک پیغام کی بات ہے تو اس آیہ کریمہ میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے خداوند عالم کی پناہ چاہیں اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کے لیے یہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کی ابتدا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے ذریعے سے نہ کریں، بلکہ ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم خداوند عالم کی پناہ نہیں چاہیں گے اس وقت تک ہم شیطانی وسوسوں سے دور نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم شیطانی وسوسوں سے دور رہیں۔ آپ دیکھیے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو وسوسوں میں ڈالنے اور ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہے، اور یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ ہے کہ جو شیطان نے کیا تھا بارگاہ پروردگار میں، اور وہ اس وعدے پر اب تک قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا قال فبما اغویتنی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں ارشاد ہو رہا ہے، آیت نمبر 17 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قال فبما اغویتنی، اے میرے پروردگار اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، تو شیطان کہہ رہا ہے لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو اے میرے پروردگار میں ایسا کروں گا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور اس کے بعد میں لوگوں کو سامنے سے آ کر، ان کے پشت سے، ان کے پیچھے سے آ کر، اور ان کے دائیں وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں طرف سے آ کر، ان کے بائیں طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے میرے اللہ میں اس طریقے سے ان کو وسوسوں میں ڈالوں گا، اس طریقے سے گمراہ کروں گا کہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شاکر بندہ نہ پائے گا۔ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، یعنی شیطان نے بارگاہ پروردگار میں یہ وعدہ کیا تھا اور اب تک وہ قائم ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے کیا ہے شیطانی وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے ایسی عبادتوں میں، ایسی چیزوں میں نہیں لگتا کہ جس کی وجہ سے، جس کی طرح پروردگار نے ہمیں دعوت دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، وسوسہ ڈالوں گا، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ شیطان ہوتا کہاں پہ ہے، شیطان زیادہ حملہ کہاں کرتا ہے، تو اس طرح سے اگر روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو روایتوں میں یہ باتیں مل جائیں گی کہ وہ دل کہ جو ذکر الہی سے خالی ہے، وہ دل جو یاد الہی سے خالی ہے، وہ دل شیطان کی آماجگاہ ہے، یعنی شیطان وہاں پر پناہ لیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر شیطان کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے وسوسے سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں اپنے ٹائم کو جو ہے وہ صرف کریں، زیادہ سے زیادہ ہر وقت جو ہے وہ خداوند عالم کے ذکر میں مبتلا رہیں۔ اس طریقے سے بعض روایتوں میں ہے کہ وہ گھر جو تلاوت قرآن مجید سے خالی ہو، وہ گھر کے جس میں دعا نہ کی جاتی ہو، وہ گھر کے جس میں نمازیں نہ
نہ پڑھی جاتی ہوں، وہ گھر کہ جس میں عبادت پروردگار عالم کا خیال نہ رکھا جائے، وہ گھر بھی شیطان کا مرکز بنا رہتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے یہ سارے پروگرام کرتے رہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا گھر شیطان کا مرکز نہ بنے اور ہم اور ہماری آل و اولاد جو ہے شیطانی وسوسوں سے دور رہے۔ اب یہاں پر چونکہ جب جیسا کہ آیت میں کہا کہ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ جب شیطان ہمیشہ انسان کو انہ لکم عدو مبین، قرآن میں ارشاد ہوا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اب جب یہ کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے، تو اس سے ہم کیسے بچیں، کیسے محفوظ رہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا طریقہ اپنائیں جیسا سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت کے خود قرآن کا یہ پیغام ہے، عیسائیت میں پیغام ہے کہ ہمیں پروردگار عالم کی پناہ مانگنی چاہیے، پناہ لینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ دل کہ جو یاد خدا میں ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے، اس دل میں شیطان جو ہے وہ اپنا گھر بسا لیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی اپنے دل کو، اپنے آپ کو ذکر الہی سے دور نہ رکھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے شیطان ہم پر حاوی نہ ہو سکے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے ذکر پروردگار عالم کر کے، کیوں؟ اس لیے خود خدا نے شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کی جو طریقہ بتایا وہ کیا کہ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے دور رہے تو اسے چاہیے کہ خداوند عالم کی پناہ لے، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے رہے اور صلوات پڑھتا رہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی روایتوں میں وارد ہوئی کہ اگر انسان ان سارے اعمال کو انجام دیتا ہے تو انسان شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ اور شیطان کی ایک صفت ہے کہ شیطان خناس ہے، یعنی کیا؟ چھپ کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حوالے سے میں ایک روایت اس سے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، آپ دیکھیں کہ شیطانی وسوسہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان کے رگوں میں جس طریقے سے خون دوڑتا ہے اس طریقے سے شیطان انسان کے رگوں میں انسان پر وسوسہ ڈالتا ہے، جس کے لیے جناب آدم کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب آدم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے شیطان کو یہ قوت، یہ طاقت دے دی کہ شیطان انسانوں پر اس طریقے سے حاوی ہو کہ جس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے اور وہ چھپ کر انسانوں میں وسوسہ ڈال دے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب آدم نے دعا کی کہ پروردگار اگر شیطان کو اتنی قدرت ہے کہ وہ انسان پر حملہ کرے، انسان پر وسوسہ ڈالے اور دکھائی بھی نہ دے، تو پھر میری اولاد کس طریقے سے اس سے محفوظ رہے گی؟ کوئی ایسا طریقہ بتا کہ جس سے میری اولاد محفوظ رہے۔ تو پروردگار عالم نے شیطان کے وسوسے سے دور رہنے اور جناب آدم کی اس گزارش کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ آدم یقیناً شیطان اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے، مگر اے آدم ہم نے تمہاری اولاد کو یہ فضیلت اور یہ عظمت بخشی ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو انہیں ایک گناہ کی ایک سزا ہوگی، لیکن اگر وہ ہمارے لیے کار خیر کرتے ہیں، کوئی نیکی انجام دیتے ہیں، تو ایک نیکی کے بدلے ہم انہیں 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ جناب آدم نے جب یہ سنا تو پروردگار عالم سے عرض کی کہ فزدنی، اے میرے پروردگار اس میں اور اضافہ فرما۔ تو اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ آدم لو، ہم تمہاری اولاد کو یہ عظمت بھی بخشتے ہیں کہ جب تک ان کے جان میں، جب تک ان کے نفس میں آخری سانس بچی ہے، اگر اس آخری سانس کے ہوتے ہوئے بھی ہماری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں تو ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب جناب آدم نے یہ پروردگار عالم کی یہ خبر سنی تو جناب آدم خوش ہوئے، مسرور ہوئے۔ چنانچہ اگر ہم جناب آدم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہ پہ دیکھیں، انسان معصوم نہیں، یقیناً وہ گناہ کرتا ہے، لیکن سنت جناب آدم یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے صدق دل سے توبہ کر لے۔ یہی اس آیہ کریمہ کا پیغام ہے اور یہی اصل آدمیت ہے کہ انسان اگر گناہ کر لے تو انسان کو چاہیے کہ بنا توبے کے اس دنیا سے نہ جائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔